Source unit and identifying and selecting or suggesting materials to be used for the planning of teaching and learning which are being suggested in any curriculum document. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورس پلان یا سورس یونٹ کا ذکر کیا تھا جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیچرز کو کچھ گائیڈز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں ان کنیکشن ود ہاؤ ٹو ڈیفائن دی آبجیکٹیوز، کس قسم کے لرننگ ایکسپیرینسز کو استعمال کریں اور کس کس قسم کے مٹیریلز وہ یوز کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ لرننگ ایکسپیرینسز کو سجیسٹ کرتے ہوئے وی ٹرائی ٹو انشور کہ اس طرح کے لرننگ ایکسپیرینسز کو سلیکٹ کیا جائے یا اپنی کلاس یا اپنے گروپ کے مطابق ترتیب دیا جائے کہ تمام بچوں کی ضروریات پوری ہو سکیں، جس میں ہم ایکڈیمک نیڈس بھی کہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سوشل ضروریات بھی پوری ہو سکیں. سملرلی بچوں کو کسی قسم کی بوریت کا یا یکسانیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. فرسٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دی لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ وی ڈیفائن دم ویری کیئرفلی. ہمارے سورس یونٹ میں جو ہم ایک کریکولم میں پروپوز کر دیتے ہیں اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی قسم کی پری پلاننگ کا کام ٹیچرز کے لیے دے سکے. ایک دفعہ لرننگ ایکسپیرینسز کی سلیکشن کے بعد اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ ہم کس کس قسم کے مٹیریلز کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ بینگ کریکولم ڈیولپر آپ کو کن کن چیزوں کی معلومات ہونا ضروری ہے اور کن چیزوں کو جاننے کے بعد آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا مٹیریل اس سورس یونٹ میں دیا جائے یا سجیسٹ کیا جائے. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ریکگنائز کہ بہت طرح کے مٹیریل استعمال ہو سکتے ہیں. جب ہم مٹیریلز کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کچھ کانکریٹ مٹیریل بھی آ جاتا ہے، کسی قسم کا اپریٹس بھی آ سکتا ہے، یا آپ کے پرانے اخبار بھی ہو سکتے ہیں، جوتوں کے خالی ڈبے بھی ہو سکتے ہیں. کس قسم کا مٹیریل ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا مٹیریل ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وربل مٹیریل آپ یوز کریں، جس میں ہماری ویڈیو ٹیپس آ سکتی ہیں، آڈیو ٹیپس آ سکتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی ایک چھوٹی فلم آ سکتی ہے جس کو ہم اپنے سورس یونٹ میں ایز اے ریسورس دے سکتے ہیں ٹیچرز کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نان وربل مٹیریلز کا بھی ذکر کر سکتے ہیں جس میں ہم تمام قسم کا کانکریٹ مٹیریل شامل کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس قسم کا مٹیریل بھی ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں جو اسکول میں اور اسکول کے باہر بچے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ تمام کا تمام وہ مٹیریل ہے جو بچے لرننگ ایکسپیرینسز کو یا ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے استعمال کریں گے. لہٰذا کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہیں جو آپ اپنی کلاس روم میں کرا سکتے ہیں اور کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہیں جو ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ اپنے گھر پہ کرے یا باہر جا کر کمیونٹی میں کرے. تو ہمیں بینگ کریکولم ڈیولپرز وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل وی آر سجیسٹنگ دا مٹیریل. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب ہم ایک کریکولم میں ایک مٹیریل کو ڈال رہے ہیں ان دا سورس یونٹ تو کیا وہ مٹیریل ایزیلی اویلیبل ہوگا، کیا وہ اس طرح کا مٹیریل ہے جو آؤٹ سائڈ دا اسکول بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے کے لیے، یا کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو بچے خود سے کمیونٹی میں کرنا چاہتے ہیں یا کمیونٹی کے ریسورسز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بآسانی کر سکیں. سملرلی if we are suggesting that a source unit which can have some kind of learning experience which involves a field trip یا کسی قسم کی سیر کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں اس قسم کا میٹیریل بھی اس میں شامل کر دینا چاہیے جو آپ اپنے ساتھ ٹرپ پر لے جا سکتے ہیں. مثلا آپ اپنے ساتھ کسی قسم کی جالی لے جا سکتے ہیں یا ایک نیٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کے اینیملز یا انسیکٹس کی کلیکشن کرنی ہے. سو ایوری تھنگ وی آر سجیسٹنگ ان دا لرننگ ایکسپیرینسز اس کے اپروپریٹلی ہی ہمیں مٹیریلز کو سجیسٹ کرنا پڑے گا. یاد رکھیے کہ ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کی پرسنالٹی بھی تبدیل کریں besides changing their conceptual understanding, their skills and developing certain values among them. ہم یہ چاہیں گے کہ کسی بھی قسم کا لرننگ ایکسپیرینس بچوں کو کرواتے ہوئے اس کے مطابق مٹیریل کو استعمال کیا جائے تاکہ بچے فلی انٹرنلائز کر سکیں جو بھی آپ چینج بچوں میں لانا چاہ رہے ہیں یا بیہیویئرل چینج جو بچوں میں کرنا چاہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو آلسو ریکگنائز کہ لرننگ ایکسپیرینسز کی سجیشن کے ساتھ ساتھ اینڈ بسائڈ سجیسٹنگ سرٹن مٹیریلز
which will further reinforce activities and learning process. ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کس قسم کا culminating experience بچوں کو دینا چاہتے ہیں. Basically, this is the concluding activity or concluding experience جو ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی لیسن کے پڑھنے کے بعد بچے خود سے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکے. اور یہ ایکٹیویٹی عموماً اس طرح کی ہوتی ہے کہ بچے جتنا کچھ پڑھ لیا گیا ہو یا ایکٹیویٹیز جو چھوٹی شکل میں یا چنکس میں کلاس روم میں پرفارم کی گئی ہوں اس کو ایک بڑی ایکٹیویٹی کی شکل میں پرفارم کر سکے اینڈ دین لرننگ کی ری انفورسمنٹ ہو سکے. بھلے وہ کانٹینٹ نالج کی انڈرسٹینڈنگ ہے, کسی قسم کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے یا ہم بہیویئرل چینج کرنا چاہ رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو ریکگنائز بینگ کریکولم ڈیولپرز کہ آپ کنکلوڈنگ ایکسپیرینسز یا کلمینیٹنگ ایکسپیرینسز جو دینا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ بچوں کی تمام لرننگ کو اکٹھا کر سکیں, ٹائی اٹ ٹوگیدر ویریڈ کائنڈ آف ایکسپیرینسز جو بچوں نے اب تک آپ کے سورس یونٹ کو استعمال کرتے ہوئے کر لیے ہوں. سملرلی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ انٹیگریشن ہو سکے, بیکاز بینگ کریکولم ڈیولپر دس از ون آف دا ریسپانسبلٹی اپون اس کہ ہم نے کریکولم کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے اور لرننگ ایکسپیرینسز کو اس طرح سے سجیسٹ کرنا ہے کہ وہ مختلف اسباق میں یا مختلف سبجیکٹ ایریا میں ایک کسی قسم کی انٹیگریشن کر سکیں اور ری انفورسمنٹ ہو سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کسی ایک قسم کا ایک ویو ڈیولپ کر سکیں یا آئیڈیاز کو ڈیولپ کر سکیں. فار ایگزامپل, اگر آپ سائنس پڑھاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جیوگرافی میں ریپیٹ نہیں کرنی پڑیں گی, جس میں ٹیچنگ آف سوائل آ سکتا ہے, پانی آ سکتا ہے اور بہت سارے اور ٹاپکس کو آپ شامل کر سکتے ہیں. سو وائل وی آر سجیسٹنگ کہ اس قسم کا ایک کنکلوڈنگ ایکسپیرینس بچوں کو دیا جائے گا تو اس میں بچے کس کس سبجیکٹ میں پڑھے ہوئے اسباق کو دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں, ریویو کر سکتے ہیں, اینڈ دے کین ڈیولپ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسیپٹ. They can develop expertise in the skills which are being given, and definitely there will be a positive change in the behavior of the students after doing these activities which are being given in the end of the any unit or a combination of different units or different topics. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے اپنی لرننگ کو آرگنائز کر سکیں, ہم نے کیا سیکھ لیا ہے اور کیا سیکھنا ہے. سو دے کین میک کنیکشنز بٹوین دا لرننگ اینڈ دس لرننگ وچ از ٹیکنگ پلیس ان ڈفرنٹ سبجیکٹ ایریاز. سو بینگ کریکولم ڈیولپر ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے, دا ویرائٹی آف مٹیریل, اور یہ ویرائٹی آف مٹیریل از کمنگ with reference to learning experiences جو ہم نے سجیسٹ کیے ہیں. ایک اسٹرانگ لنک ہونا بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. if there will be any conflict between learning experience جو آپ نے سجیسٹ کیا ہے اور اس کے اگینسٹ جو آپ مٹیریل دے رہے ہیں تو ہم ایک قسم کی مشکل پیدا کر دیں گے اور اچھی لیسن پلاننگ نہیں ہو سکے گی. اینڈ سورس یونٹ ول لوز اٹس امپورٹینس ایز ون آف دی پری پلاننگ activity for the teachers and as well as for the students if they are planning together for any particular topic to be taught in the classroom. Next topic is the schemes to organize source unit. ہم source unit کو کس طرح سے organize کر سکتے ہیں, کس فارم میں یہ ہو سکتا ہے, کیا یہ ایک لیسن کی فارم میں ہو سکتا ہے, ایک ٹاپک کی فارم میں ہو سکتا ہے, ایک تھیم یا ایک بگ آئیڈیا کی فارم میں ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سورس یونٹ کو کس طرح سے پلان کر سکتے ہیں تاکہ وہ لرننگ ایکسپیرینسز بھی اچھے سجیسٹ کر سکے, مٹیریلز بھی سجیسٹ کیے جا سکے, اینڈ دین وی کین سجیسٹ دیٹ ہاؤ دس کین بی یوز فار پلاننگ پرپزز. سو وائل وی آر یوزنگ ڈفرنٹ کائنڈز آف اسکیمز, آپ جانتے ہیں کہ سائنس, سوشل اسٹڈیز اور ہسٹری پڑھاتے ہوئے وی کین میک یوز آف بگ آئیڈیاز یا بیسک کانسیپٹس کے اراؤنڈ ہم پورے سورس یونٹ کو پلان کر سکتے ہیں. عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ ہم پرابلمز یا ایشوز کو کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں اور خاص طور پر سائنس, سوشل اسٹڈیز میں یا جیوگرافی میں ہم ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور اس کے ارد گرد پھر ہم پورا یونٹ پلان کر دیتے ہیں یا سورس یونٹ پلان کر دیتے ہیں, جس میں ہم ایکٹیویٹیز بھی سجیسٹ کرتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی دیز ایکٹیویٹیز آر فار دی obtainment of the objectives which we have given in the source unit. ہم اسی کے مطابق مٹیریلز کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں اور ہم آخر میں ایک ایکٹیویٹی دے دیتے ہیں جہاں پر انٹیگریشن کا اور
میکنگ لنکس کی اپرچونٹی پیدا ہو جاتی ہے اسٹوڈینٹس کے لیے. سو if you are teaching art or aesthetics, we know that there may not be big ideas and issues and problems as we encounter while teaching science, geography or history or any other subject area. تو ہم aesthetics میں appreciation کی ability develop کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ارد گرد بھی ایک پورا یونٹ پلان کر سکتے ہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز اسی کے مطابق سجیسٹ کی جائیں گی. سو اٹ کین بی سم تھنگ ٹو بی ڈن اور just to have an activity where we have to appreciate something. It can be a building structure, it can be a playground, it can be the airport, it can be anything where we want to develop aesthetics of students, جہاں پر وہ چیزوں میں خوبصورتی تلاش کر سکیں اور اس خوبصورتی کو کسی بھی ایکٹیویٹی کی فارم میں پرفارم کر سکیں اور اس کو اسی طرح سے پھر وہ کسی بھی ایکٹیویٹی کے اوپر اپلائی کر سکیں. سو دیر از نو فکس اسکیم. اٹ کین بی along big ideas or big questions. It can be along issues and problems, any subject area. اور یہ اپریسیشن کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کسی تصویر میں, کسی پکچر میں یا کسی کنسٹرکشن کے ایک چیز میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کس قسم کی ایکٹیویٹیز کو شامل کیا گیا ہے اور کس طرح سے ہم لرن کر سکتے ہیں کہ اپریسیشن کس طرح سے کریں.